لڑنا ہی لڑنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا بیوی کی لڑائی سے. دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جس سے اس کی بیوی نہیں لڑی. کھاما پہلوان بھی ہے، پوری دنیا کو ڈراتا ہے، بیوی نہیں ڈرتی. عزیز دوستو، بیوی بڑی شان والی مخلوق ہوتی ہے، کسی سے نہیں ڈرتی. بہرحال ایک صحابی کی لڑائی ہو گئی بیوی سے، اتنی لڑائی ہوئی. اب وہ ان کو آتے آتے اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا بہت ہو گیا تیرا، اب میں تیری شکایت لے کر حضرت عمر بن خطاب کے پاس جا رہا ہوں. بہت جلال والے حضرت عمر خطاب. تو بیوی بھی غصے میں تھی، اسے بولا جہاں جاتے جاؤ، میں بھی نہیں ڈرتی، جاؤ. بیوی تھی غصے میں تھی، بول دی بیوی. تو یہ غصے سے سیدھا نکلا گھر سے اور دروازے پر پہنچ گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے دروازہ مارا، دروازے پر کھٹکا مارا. مارنے کے بعد ٹھہرا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، 2 منٹ ٹھہرو میں بھی آ رہا ہوں. اندر ادھر حضرت عمر بن خطاب کی کلاس ان کی بیوی لے رہی تھی. اب پریشان ہو گیا، یہ جا کر کھڑے ہو گئے. صحابی نے کہا میری کلاس ادھر چل رہی ہے، حضرت عمر کی کلاس ادھر چل رہی ہے، کروں تو کیا کروں. کلاس چلتی رہی. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو حضرت عمر نے فرمایا بولو کیسے آنا ہوا. میں کہا حضرت جانے دو حضرت، میں چلے جاتا ہوں. ارے بول بھائی کہیں کو آیا. ارے حضرت جانے دو حضرت، میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہتا. ارے بول کیا ہے آخر آیا کیوں. حضرت میری کلاس میرے سے زیادہ خطرناک آپ کی کلاس چل رہی ہے، کیا بولوں میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی. اب یہاں سے بیویوں کی شان آپ لوگوں کو پتہ چلے گی. شان کیا؟ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تو کہتا ہے کہ میری بیوی مجھ پر غصہ کر رہی ہے. جو لگے حضرت بالکل کر رہی ہے آپ کی بیوی. کہنے لگے اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ارشاد فرمایا نہیں، اس کو غصہ کرنا چاہیے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو صحابی نے کہا غصہ کیوں کرنا چاہیے. ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتلاؤ کہ اس نے اپنا سارا گھر، اپنے سارے خاندان کو چھوڑا کس کی خاطر؟ میاں کی خاطر، شوہر کی خاطر. اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو اس نے چھوڑ دیا، بھائی بہنوں کو اس نے چھوڑ دیا. وہ گھر جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اپنے شوہر کی خاطر آ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ پورا دن کام کرتی رہی، تھک گئی. تو اور دنیا میں کوئی نہیں جس پر وہ اپنا غصہ نکال سکے. ایک ہی شخص ہے وہ جس سے بہت پیار کرتی ہے، اس کا اپنا شوہر ہے. اگر وہ کبھی اس پر غصہ نہیں کرے گی تو پھر کس پر غصہ کرے گی؟ پہلی بات. تو حضرت صحابی نے کہا یہ تو صحیح ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا سنو دوسری بات، میری بیوی میرے کپڑے دھوتی ہے. کیا دھوتی ہے؟ کپڑے دھوتی ہے. کپڑے دھونا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. کل سے چھوڑ دیں گی عورتیں نہیں سن کر یہ تقریر، کہیں گڑبڑ ہو جائے گی، الٹی پلٹی پڑ جائے گی تقریر. مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں کپڑے دھونا، کپڑے دھوتے رہے آپ. مگر یہ بات سمجھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کپڑے دھونا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، مگر وہ کپڑے دھوتی ہے اور بدلے میں کوئی پیسہ بھی مجھ سے نہیں لیتی. اتنے کپڑے دھوئے، ایک جوڑے پر میں 200 روپے لوں گی، 100 روپے لوں گی نہیں بولتی. کتنے کپڑے دھو دیتی ہے اور بدلے میں مجھ سے پیسہ نہیں مانگتی. وہ غسال کا کام کرتی ہے بغیر پیسوں کے، فری سروس. کپڑے دھونا، استری کرنا میری بیوی میری خاطر کرتی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا غسال، کپڑے دھونے والی، دھوبن کا کام کرتی ہے، کوئی پیسہ نہیں، فری سروس. نوکر کو رکھو تو 2000 دو، 3000 دو، نوکرانیاں بول رہی ہیں، اور بیوی کی سروس پر کوئی پیسہ نہیں. 24 گھنٹے سروس ہے، فری آف کاسٹ. 1 روپیہ آپ کو پے کرنا نہیں پڑتا. 1000 روپیہ بھی دے کر بعض لوگ کہاں خرچ کر رہی پوچھ رہے لوگ. 1000 روپیہ مہینے کو بیوی کو دے کر سوال تو کہاں لگئی پیسہ. وہ بھائی تو ہے کون؟ تو پہلے اپنے آپ کو پہچان، تو کرنا کیا چاہتا ہے. بہرحال پہلی بات حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ میری دھوبن کا کام انجام دیتی ہے، کوئی پیسہ مجھ سے نہیں لیتی. صحابی نے کہا بالکل درست. اس کے بعد ارشاد فرمایا دوسری بات یہ کہ وہ طباخ ہے. طباخہ کا مطلب باورچی، کھانا پکانا. وہ کھانا پکاتی ہے روزانہ میری خاطر 3 مرتبہ. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس کی خاطر کھانا پکاتا ہوں، وہ میری خاطر کھانا پکاتی ہے اور کھانا پکانے کے کوئی پیسے مجھ سے نہیں لیتی. حیدرآباد میں آپ کو پتا ہے کھانا پکانے والوں کی تنخواہ 10-10 ہزار روپے ہے. کھانا پکانے والی عورتوں کی تنخواہیں جو بڑے گھروں میں دی جا رہی 10-10 ہزار کی تنخواہیں. کھانا پکانے والی طباخہ کھانا پکاتی ہے، اس سے کوئی پیسہ نہیں لیتی. تو انہوں نے کہا بالکل. اس کے بعد فرمایا تیسری بات وہ میرے بچوں کو پڑھاتی ہے، ٹیوشن پڑھاتی ہے، کتابیں، اور اس کے بدلے میں الف با تا سا جو بھی آتا ہے وہ پڑھاتی ہے، اس کے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں لیتی. کتنے کام ہو گئے؟ ذرا زور سے بول دیں. آپ نہیں سننا چاہتے ہیں بیوی کی تعریف؟ سنیے بھائی تاکہ اندازہ ہو، آپ کو قدر ہو گھر جانے کے بعد. آپ عزت کریں بیوی کی، اس واسطے سنا رہا ہوں. آپ یاد رکھیں طباخہ پہلی بات، بورچن پہلی بات کیا ہے؟ غسالہ مطلب یہ کہ دھوبن کا کام. آپ پہ جا کر دھوبن بولیں گے، بولنے کے لیے نہیں ہے. وہ کرتی ہے اللہ واسطے خدمت.
धोबन का काम अंजाम देती है, और उसके साथ साथ मैंने क्या कहा था, पकाने का काम अंजाम देती है। तीसरी बात मैंने क्या कही थी, पढ़ाने का काम, बच्चों के पढ़ाने का काम अंजाम देती है। उसके बाद हजरत उमर फारूक फरमाते चौथा काम अकाउंटेंट। इरशाद फरमाते मैं घर को लाता हूँ, पैसे बीवी के हवाले कर देता हूँ। सौदे मंगाना है, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये में कभी नहीं देता, बीवी के हवाले कर देता हूँ। बीवी मंगाती भी है, पकाती भी है, खिलाती भी। अकाउंटेंट मेरे पूरे पैसों का ख्याल रखती है। ये हो गए 4 काम। 5वां काम, 24 घंटे मेरे घर की हिफाजत करती है मेरी बीवी। 24 घंटे मेरे घर की सिक्योरिटी का काम मेरी बीवी अंजाम देती है। कोई 5 काम मेरी खातिर करे और महीने में 1 आध मरतबा गुस्सा कर दे, तो क्या पलटकर मुझे भी चीखना चाहिए? तो उस सहाबी ने कहा नहीं सरकार। इरशाद फरमाया याद रखो, मेरे सरकार ने फरमाया दुनिया में तुम में सबसे अच्छा मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। समझ में आ गई बात? गालियां देंगे बीवियों को, मारेंगे बीवियों को, अल्लाह को जवाब देना है अगर इस तरह करेंगे हरकत। अजीज दोस्तों, बहरहाल ये चंद बातें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका घर जन्नत नुमा बनेगा। घरों में फिर से अजानों की आवाज़ें और कुरान की तिलावतों की आवाज़ें बड़े तुम मूड में गूंजेंगी, इंशाल्लाह गूंजेंगी ना। बच्चे फिर से कुरान